میری کرسمس۔ عیسی علیہ السلام تو مسلمانوں کے بھی پروفٹ ہے، پھر مسلم سیلیبریٹ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یا سینٹا کلاus کا ریڈ کلر تھا یا کچھ اور کلر تھا؟ اور کیا کرسچن کئی سال بعد دو ریلیجن کو ملا کر کرسچن بنا ہے؟ ویڈیوز اینڈ تک دیکھیے، بہت انٹرسٹنگ ہسٹری ہے کرسمس کے بارے میں۔ چلیے شروع کرتے ہیں ایک ریئل اسٹوری۔ آپ اسلامک ہسٹری میں انٹرسٹڈ ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کرسمس یہ دنیا کا سب سے بڑا فیسٹیول ہے۔ یہ اتنا بڑا فیسٹیول ہے کہ مسلمانوں کی عید جتنا پیسہ 10 سال میں بناتی ہے، اس سے بھی زیادہ پیسہ کرسمس کے صرف 1 سال میں بنتا ہے۔ لیکن آخر یہ کرسمس منایا کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ آج دنیا کے سب سے بڑے ریلیجن کرسچینٹی کا یہ ماننا ہے کہ اسی دن کرسمس کے عیسی علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ لیکن اب کوشچن یہ ہے کہ اگر یہی دن 25 دسمبر عیسی علیہ السلام کا برتھ ڈے ہے تو پھر مسلمان اسے کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ یہاں پر ایک بہت بڑا کنفیوژن ہے۔ آج سے 2000 سال پہلے عیسی علیہ السلام فلسطین کے ایک چھوٹے سے شہر میں ایک میریکل سے پیدا ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب فلسطین یہودی آباد تھے ہی، لیکن یہاں پر یہودیوں کی حکومت نہیں تھی۔ حکومت اس وقت کی ایک بہت بڑی سپر پاور رومن ایمپائر کی تھی۔ جب رومن ایمپائر اپنی طاقت کی پیک پر تھی اور یہاں کے بادشاہ کا نام تھا سیزر آگسٹے، جو رومن ایمپائر کا سب سے طاقتور بادشاہ تھا، اور اس کے نام کو آگسٹے کو آج ہم سب بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، کیونکہ اسی آگسٹے کے نام پر سال کے ایک مہینے کا نام بھی رکھا گیا ہے۔ جیسے ہی آگسٹے اپنی طاقت کی پیک پر پہنچا، اس نے وہی غلطی کی جو ہر بادشاہ اس پوزیشن پر آ کر کرتا ہے، اپنے آپ کو خدا کہلوانے لگا، لوگوں سے عبادت کروانے لگا کہ میں خدا ہوں، استغفر اللہ۔ اپنے نام کے ٹیمپلیٹس بنوائے۔ اگر ہسٹری کو دیکھا جائے، جب بھی کوئی اس لیول تک پہنچتا ہے، اپنی حدیں بھول جاتا ہے، اللہ پاک اس کے غرور کو توڑنے کے لیے بالکل موسیٰ علیہ السلام کی طرح ایک پروفٹ بھیجتا ہے۔ اسی سیزر آگسٹے کے دور میں عیسی علیہ السلام پیدا ہوئے۔ عیسی علیہ السلام رومن ایمپائر کے انڈر فلسطین میں یہودیوں کے ساتھ بڑے ہوئے، لیکن عیسی علیہ السلام بچپن سے ہی اپنی ایج کے باقی سارے نارمل بچوں سے بہت ہی ڈیفرنٹ تھے، کیونکہ بچپن میں ایک بار عیسی علیہ السلام اپنی ماں مریم کے ساتھ ایک بازار میں گھومتے گھومتے کہیں غائب ہو گئے، اور کافی ڈھونڈنے کے بعد بھی وہ پورے بازار میں نہیں ملے۔ آخر ان کی ماں انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہودیوں کے ایک ٹیمپل کی طرف گئی، جہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ینگ عیسی علیہ السلام اس وقت کے بڑے یہودی علماء کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہے تھے، اور ان کے کوشچنز کو سن کر یہودی اسکالرز کے چہرے بالکل غصے سے بھرے ہوئے تھے، کیونکہ ان کے سامنے ایسے کوشچنز کرنے کی اب تک کسی میں ضرورت نہیں تھی۔ اسی طرح عیسی علیہ السلام فلسطین میں بڑے ہوتے گئے، اور آگے جا کر انہیں اللہ کی طرف سے ایک بہت ہی یونیک پاور ملی، جس میں وہ کسی بھی بیمار شخص کو صرف ایک انگلی کے ٹچ سے بالکل ٹھیک کر دیتے تھے۔ اور اپنی اس پاور کو یوز کر کے عیسی علیہ السلام غریب لوگوں کی مدد کرنے لگے، اور جیسے جیسے لوگوں کو عیسی علیہ السلام کی اس طاقت کا پتہ چلا تو وہ دور دور سے عیسی علیہ السلام کے پاس آنے لگے، اور اسی طرح آہستہ آہستہ عیسی علیہ السلام کی پاپولر پورے فلسطین میں پھیلنے لگی۔ آخر عیسی علیہ السلام اتنے فیمس ہو گئے کہ جس بھی شہر کی طرف جاتے تھے، وہاں کے سارے لوگ انہیں ویلکم کرنے کے لیے اس شہر سے باہر نکل آتے تھے، اور عیسی علیہ السلام اپنی پاور سے ان سب کی بیماریاں دور کر دیتے تھے۔ یہاں تک تو سب بالکل ٹھیک تھا، لیکن آہستہ آہستہ عیسی علیہ السلام اپنے فالوورز کو بٹھا کر ان کے سامنے تقریر کرنے لگے، اور ان تقریر میں وہ بار بار لوگوں کو یہ سمجھانے لگے کہ آج ہمارے اس ریلیجن کو صرف اور صرف ان یہودی اسکالرز نے تباہ کیا، جو اپنے ٹیمپلز میں بیٹھ کر صرف غریب لوگوں سے چندہ جمع کرتے ہیں، اور صرف کچھ پیسوں کے لیے یہی اسکالرز تورات کی آیت کو چینج کر کے اپنی مرضی کے فیصلے لکھتے ہیں۔ ہر تقریر میں بار بار عیسی علیہ السلام یہودی اسکالرز کو منافق کہہ کر پکارنے لگے۔ یہ سب سننے کے بعد یہودی عوام تو عیسی علیہ السلام کے ان باتوں سے بہت امپریس ہوتے تھے، لیکن عیسی علیہ السلام کی ان باتوں سے یہودی اسکالرز کے دھندے خراب ہونے لگے، جس کی وجہ سے یہودی علماء کے دلوں میں عیسی علیہ السلام کے لیے سخت نفرت پیدا ہوئی، اور وہ یہ پلاننگ کرنے لگے کہ
کسی طرح عیسی علیہ السلام کو مار کر ان سے اپنی جان چھڑا لے، لیکن رومن امپائر میں ایسا کرنا امپاسبل تھا۔ لیکن یہ سب بھی بہت جلد بدلنے والا تھا، کیونکہ آہستہ آہستہ عیسی علیہ السلام فلسطین میں اتنے فیمس ہو چکے تھے کہ وہ فلسطین میں جہاں بھی جاتے تھے ہزاروں لوگوں کا کراؤڈ انہیں دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتا تھا۔ آخر ایک دن عیسی علیہ السلام فلسطین کی کیپٹل جیروسلم کی طرف گئے۔ جب لوگوں کو اس بات کا پتہ چلا تو ہزاروں لوگ ان کا ویلکم کرنے کے لیے سٹی سے باہر نکل آئے۔ جب عیسی علیہ السلام آئے تو اس شہر کے لوگ علاقے سے باہر آ کر عیسی علیہ السلام کا ویلکم کرنے کے لیے باہر آئے۔ اور اس زمانے میں ایک طریقہ تھا، جب بھی کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو ان کی سواری کے سامنے کھجور کی شاخیں پھینکنے لگتے ہیں۔ وہ اس زمانے میں ہائی لیول کی ریسپیکٹ ہوتی تھی۔ عیسی علیہ السلام کی طاقت کو دیکھ کر رومن امپائر کے جنرلز ان سے ڈرنے لگے اور یہودی علماء تو ان سے پہلے سے ہی نفرت کرتے تھے۔ تو اب یہ دونوں مل کر عیسی علیہ السلام کو مارنے کی سازش کرنے لگے، جس کے بعد عیسی علیہ السلام نے اپنے سب سے کلوز 11 یا 12 فالوورز کے ساتھ اپنے آخری ڈنر کیا اور پھر اللہ نے انہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ لیکن کرسچن کا ماننا ہے کہ عیسی علیہ السلام کو مار دیا گیا۔ عیسی علیہ السلام تو چلے گئے، لیکن عیسی علیہ السلام کے 11 فالوورز نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ عیسی علیہ السلام کی ٹیچنگ کو ہم پوری دنیا میں پہنچائیں گے۔ فلسطین میں ان کے 11 فالوورز نے فیصلہ کیا کہ وہ عیسی علیہ السلام کی ٹیچنگز کو پوری دنیا تک پہنچائیں گے۔ تو سب سے پہلے ان فالوورز نے یہودیوں کو کنونس کرنے کی کوشش کی۔ یہودیوں نے عیسی علیہ السلام کو نہیں مانا، ان کے فالوورز کو کیوں مانیں گے؟ باقی لوگوں تک عیسی علیہ السلام کا میسیجز پہنچانے لگے اور یہودیوں کے بالکل اپوزٹ جا کر دنیا میں کرسچینٹی بہت تیزی سے پھیلنے لگی۔ یہیں سے نئے فالوورز میں سے ایک نام سینٹ پال تھا۔ دنیا کی کرسچینٹی میں سینٹ پال کا سب سے بڑا رول ہے، کیونکہ پال سے پہلے لوگ عیسی علیہ السلام کو صرف ایک پیغمبر اور اللہ کا بندہ سمجھتے تھے۔ پہلی بار دنیا میں یہ کانسیپٹ لایا گیا کہ عیسی علیہ السلام کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کے بیٹے تھے اور خدا بھی تھے۔ یہ ساری شروعات اسی پال سے ہوئی تھی۔ آج پوری دنیا کے کرسچن عیسی علیہ السلام کو خدا مانتے، حالانکہ پال نے اپنی پوری زندگی میں عیسی علیہ السلام کو کبھی ملا ہی نہیں تھا۔ پال اور ان کے فالوورز کی وجہ سے آہستہ آہستہ کرسچینٹی رومن امپائر میں پھیلتی گئی، لیکن یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ رومن امپائر ایک ریلیجن کرسچینٹی کے بالکل اپوزٹ تھا اور وہ اس زمانے میں جوپیٹر کی عبادت کیا کرتے تھے۔ رومن امپائر نے اپنے عوام کو امپریس کرنے کے لیے اس زمانے میں کچھ چینجنگ کیے۔ نمبر 1، انہوں نے عیسی علیہ السلام کا نام چینج کر کے ایک کامن رومن نام رکھا جو آج انگلش میں جیزس بن چکا ہے۔ نمبر 2، رومن امپائر کے لوگ یوروپین تھے، مینس زیادہ تر گورے تھے، اور عیسی علیہ السلام پیلسٹین کے تھے، تو پیلسٹین میں تھوڑے براؤنش ہوتے ہیں۔ رومن امپائر کے لوگ اپنے آپ کو بہت اوپر سمجھتے تھے کیونکہ وہ بہت گورے ہوتے تھے، اور رومن امپائر نے اپنے قوم کو امپریس کرنے کے لیے عیسی علیہ السلام کی تصویر بنوائی، اور جس میں عیسی علیہ السلام کو بالکل یوروپین دکھایا گیا، وائٹ دکھایا گیا۔ مطلب یہ دنیا میں آج جیسس کی سب سے پرانی پینٹنگ ہے۔ جیسس کی یہی پینٹنگ آج دنیا کی سب سے فیمس پینٹنگ ہے، کیونکہ آج سے کچھ ہی سال پہلے جیسس کی ایک پینٹنگ دنیا میں سب سے مہنگی بیچی گئی، $450 ملین، اور جس نے خریدا کرسچن میں ان چینجز کی وجہ سے آہستہ آہستہ کرسچینٹی رومن امپائر میں بہت تیزی سے پھیلنے لگی، اور کرسچنز اتنے بڑھ گئے کہ رومن امپائر کے بادشاہوں نے سوچا کہ اگر کرسچنز ایسے ہی بڑھتے گئے تو یہ تو ہمارے ریلیجن کو، جوپیٹر ریلیجن کو بالکل ختم کر دیں گے۔ تو آخر رومن امپائر کے بادشاہ نے فیصلہ کی کہ اب کرسچینٹی کو پھیلانے سے روکنے کے لیے ہمیں سارے کرسچنز کو مارنا ہوگا، جس کے بعد رومن امپائر نے کرسچنز پر ایسا ظلم کیا کہ اس ظلم کو قرآن میں بھی ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ جب رومن امپائر کے بادشاہ کے ظلم سے کچھ ینگ لڑکے بھاگ کر غار میں چھپ گئے اور وہیں پر اگلے 300 سال تک سوتے رہے، جسے ہم اصحاب کہف کہتے ہیں۔ رومن امپائر کے اس سارے ظلم کے بعد بھی کرسچنز اپنے ریلیجن سے پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ ان سارے ظلموں سے کرسچینٹی اور بھی تیزی سے پھیلنے لگی اور دنیا کے ہر کونے تک پہنچنے لگی۔ آخرکار کرسچینٹی ریلیجن دنیا میں بہت تیزی سے پھیلنے لگی، اتنی تیزی سے پھیلنے لگی کہ یہ ریلیجن انڈیا میں بھی آ پہنچی۔ عیسی علیہ السلام کے 300 سال بعد کرسچینٹی اتنی پاورفل ہو گئی کہ رومن امپائر کے ایک بادشاہ کانسٹینٹائن دا گریٹ نے اپنے ریلیجن کو چھوڑ کر کرسچینٹی میں کنورٹ ہو گئے۔ تو اب
جب بادشاہ ہی کرسچن بن گیا تو رومن امپائر کے سارے حالات بالکل بدل گئے اور اب تک جو ظلم کرسچنز پر کیا جاتا تھا اس سے بھی زیادہ ظلم جوپیٹر کے ریلیجن کے فالوورز پر کیا جانے لگا، کیونکہ اس زمانے کا رول تھا جو ریلیجن بادشاہ کا ہوگا وہی پبلک کا بھی ہوگا۔ تو اب رومن امپائر اپنے پرانے ریلیجن کو زبردستی دنیا سے ختم کرنے لگے، لیکن یہ بھی کوئی آسان کام نہیں تھا کہ جوپیٹر والے اتنی آسانی سے اپنا ریلیجن چھوڑنے والے نہیں تھے۔ یہاں سے رومن امپائر نے کرسچینٹی کو دوبارہ بدلنے کی کوشش کی۔ رومن امپائر نے اپنے پرانے ریلیجن اور کرسچن کو مکس کرنے لگے اور یہیں سے پہلی بار کرسمس کا کانسیپٹ آیا۔ جیسے کہ رومن امپائر کے ریلیجن میں ہر سال دسمبر میں اپنا سب سے بڑا فیسٹیول جس میں وہ اپنے خدا سیٹن کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس فیسٹیول میں ایک چیز سب سے امپورٹنٹ تھی، پائن ٹریز، کیونکہ دسمبر میں یورپ کی سردی کی وجہ سے سارے درخت بالکل سوکھ جاتے تھے اور صرف پائن ٹری اپنی جگہ پر مضبوطی سے کھڑا رہتا تھا، جسے وہ بہت ہی ہولی چیز سمجھتے تھے اور ہر فیسٹیول میں اسی درخت کی ایک شاخ کو اپنے گھر میں لا کر سجاتے تھے۔ تو رومن امپائر نے اپنی پوری سلطنت کو ایک ریلیجن میں جمع کرنے کے لیے اپنے پرانے ریلیجن سے فیسٹیول اٹھائے، اپنے نئے ریلیجن جیسس کرائسٹ اور ان دونوں کو ملا دیا اور کہا کہ جیسس کرائسٹ دسمبر کے مہینے کے آخر میں پیدا ہوئے تھے، اور سارے کرسچنز کو حکم دیا کہ اس دن کو 25 دسمبر کو بالکل پرانے ریلیجن کی طرح جیسس کرائسٹ کا برتھ ڈے مان کر سیلیبریٹ کیا جائے، اور اسی طرح ان دونوں ریلیجن کو ملا کر پورے رومن امپائر کرسچینٹی میں کنورٹ ہو گئی۔ لیکن آج دنیا کا کوئی بھی مسلمان اس دن کو صحیح نہیں مانتا ہے، اور قرآن میں بھی عیسی علیہ السلام کی پیدائش کی سٹوری بالکل اپوزٹ ہے، کیونکہ قرآن میں ہے کہ جب عیسی علیہ السلام پیدا ہو رہے تھے تو ان کی ماں مریم کے پاس صرف ایک کھجور کا درخت تھا، جس پر انہیں حکم دیا گیا کہ گھبراؤ مت اور اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ تاکہ اس سے تمہارے لیے کھجور گر سکے اور تمہیں طاقت ملے۔ مسئلہ یہ ہے کہ درخت پر کھجور تبھی بنتے ہیں جب سخت گرمی کا موسم ہو۔ It means according to قرآن عیسی علیہ السلام کی پیدائش ضرور گرمی کے مہینوں میں ہوئی ہوگی، اور دسمبر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ یہ صرف قرآن میں نہیں بلکہ کرسچن بھی یہی مانتے ہیں، انہیں عیسی علیہ السلام کی پیدائش کا صحیح دن پتہ نہیں۔ پوری رومن امپائر کرسچینٹی میں کنورٹ ہو چکی تھی، اور جیسے ہی رومن امپائر کے لوگ کرسچنز بنے، یہ وہی ٹائم تھا جب اللہ نے اصحاب کہف کو اپنی لمبی نیند سے اٹھایا اور انہوں نے اٹھ کر ایک دوسرے سے پوچھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ کتنے وقت تک سوئے ہوں گے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ آدھا گھنٹہ، لیکن جب وہ باہر نکلے انہیں پتہ چلا کہ یہاں تو سب کچھ بہت بدل چکا ہے۔ اس کے بعد کرسچینٹی دنیا کا سب سے بڑا ریلیجن بنا، اور آنے والے وقت میں رومن امپائر، برٹش امپائر، اسپینش امپائر کی وجہ سے آج تک کرسچینٹی دنیا کا سب سے بڑا ریلیجن ہے۔ کرسمس دنیا کا سب سے بڑا فیسٹیول جس میں ہر سال پوری دنیا سے لوگ $1 ٹریلین سے بھی زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، عید سے 10 گنا زیادہ پیسہ ہے، لیکن یہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ کرسمس پہلے کے زمانے میں صرف ایک چھوٹا سا فیسٹیول تھا جس میں لوگ چرچ میں جمع ہو کر اللہ اور عیسی علیہ السلام کو یاد کیا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ لوگ اس سب سے بور ہونے لگے، تو لوگوں کو دوبارہ کرسمس کی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے کرسمس کے اس فیسٹیول میں نئی چیز ایڈ کی، جیسے میوزک، گانا، شراب۔ کرسمس کے ان فیسٹیولز میں جو سب سے بڑا ایڈیشن کیا گیا وہ تھا سینٹا کلاus۔ سینٹا کلاus جو پرانے زمانے میں ایک ریئل کرسچن اسکالر سینٹ نکلس تھے، جو جنرس کی وجہ سے پورے کرسچنز میں مشہور تھے۔ آج سے 150 سال پہلے جب پہلی بار سینٹا کلاus کو انٹروڈیوس کرایا گیا تو زیادہ تر گرین یا بلو کپڑے پہن کر بچوں کو گفٹس دیا کرتے تھے۔ ایسا کوکا کولا سینٹا کلاus کو اپنے ایڈز میں یوز کرنے لگے اور اس کے کپڑوں کو گرین کلر سے بدل کر بالکل اپنی بوتلز کی طرح ریڈ اور وائٹ بنا دیا۔ آج کرسمس پوری دنیا کا سب سے بڑا فیسٹیول ہے، جو صرف کرسچنز کنٹریز میں نہیں بلکہ چائنا، انڈیا اور بھی بہت بڑی کنٹریز میں منایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کرسمس فیسٹیول میں پوری دنیا سے نہ جانے کتنے ڈالر سے بھی زیادہ بزنس ہوتا ہے۔ یہ $1 ٹریلین اتنا زیادہ پیسہ ہے کہ اگر مسلمانوں کی 10 سال کی عید کو بھی ملا دیا جائے تب بھی وہ 1 سال کرسمس کے پیسے نہیں بن سکتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی مسلمان اس دن کو صحیح نہیں مانتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔